دیکھو بھلی صحبت کا فائدہ، بھلی صحبت کا اثر، بھلی صحبت کا فائدہ کہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں، ان کی صحبت۔ دوسرا قصہ بیان کیا ہے شیخ سعدی نے، دو قصے قرآن سے بیان کیے۔ دوسرا قصہ بیان کیا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا، بڑے نبی نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی کہتے ہیں، دوسرے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ایک پیغمبر بیچ میں آتے ہیں، آدم ثانی کہتے ہیں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں پڑ گیا، صحبت بری، طوفان نوح آیا، اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، پانی پانی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کشتی بنانے کا، بڑی کشتی تھی، تو نوح علیہ السلام کے سارے ماننے والے اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو اب اس کشتی میں بٹھا لیا۔ پانی بڑھتا گیا، اس میں لہریں اٹھی جیسے سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ دیکھ بیٹا، یہ کشتی میں نے اللہ کے حکم سے بنائی ہے، سارے میرے ماننے والے میری کشتی میں بیٹھ گئے، ارے تو میرا بیٹا ہے، تو بھی میری کشتی میں بیٹھ جا۔ وہ کہنے لگا ابا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، کیا انہوں نے بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ تو بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھ بیٹا، یہ سیلاب نہیں ہے، طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج کے دن اس سے نجات کس کشتی ہی میں مل سکتی ہے جو میں نے اللہ کے حکم سے بنائی ہے۔ ارے میرے سب ماننے والے میری کشتی میں سوار ہو گئے، تو بھی بیٹھ جا۔ اس نے کہا نہیں ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ پانی پہاڑ پہ چڑھے گا کیا؟ پانی بڑھتا گیا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، ایک لہر اٹھی اور وہ لہر پہاڑ پر سے گزر گئی، بیٹا گیا پانی، بیٹا گیا پانی۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، باپ کا دل تلملایا، انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو بچاؤں گا، میرے اہل میں سب سے پہلے تو میرا بیٹا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ قرآن کریم میں ہے یہ سارا قصہ۔ تو جواب آیا، غصے کا جواب اللہ کی طرف سے، جب انہوں نے یہ اللہ سے فریاد کی تو جواب آیا، غصے کا جواب کہ جو میرا نہیں بنا وہ، میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ جو میرا نہیں بنا وہ تیرا کیسے ہوا؟ تیرے تو وہ ہے جو میرے ہیں، تو میرا نبی ہے، تیرے وہ ہے جو میرے ہیں، جو میرا نہیں بنا وہ تیرا کیسے ہوا؟ نافرمان کی سفارش کرتے ہو؟ جواب آیا غصے کا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں نے نافرمان کی سفارش کی، مجھے معاف کر۔ بیٹا گیا پانی۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں، یہ دونوں قصے بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بھلے ماحول کا فائدہ کہ کتا جنت پہ جا رہا ہے اصحاب کہف کے ساتھ، اور برے ماحول کا نقصان کہ نبی کا بیٹا ڈوب گیا۔ تو کہتے ہیں شیخ سعدی وہ نہیں ڈوبا، اس کو اس کا ماحول لے کے ڈوبا، اس کے ماحول نے اسے ڈبویا۔ تو آدمی کو بھلائی کی طرف لانا بھی ماحول، اور برائی کی طرف لے جاتا بھی ماحول ہے۔ تو بھلا ماحول بنا ہے تو بڑی امید ہے کہ یہ بھی بھلا بن جائے، ماحول بگڑا ہوا ہے تو وہ خطرے میں ہے، ڈینجر میں۔ اب ماحول کو دو طرح سے بدلنا،
ماحول کو بدلنے کے دو طریقے. ایک طریقہ ماحول کے بدلنے کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے نکلنا، مستقل ماحول بدل گیا. آدمی اپنے ماحول سے ایک دوسرے ماحول میں آ گیا. وہاں 24 گھنٹے وہ ایمان کی آخرت کی باتیں سن رہا ہے، سوچ رہا ہے، بول رہا ہے، اسی کو سن رہا ہے، اسی کو سوچ رہا ہے. مسجد میں رہ رہا ہے. مسجد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں. زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو پسند مسجدیں ہیں. اللہ کا گھر ہے، وہاں رہ رہا ہے. فرشتوں کی صحبت ہے. اس کے ساتھ کس کی صحبت ہے؟ فرشتوں کی صحبت. تو یہ 4 مہینے فرشتوں کی صحبت میں رہے. اور صحبت کا اثر، آپ نے سنا صحبت کا اثر اصحابہ کا ہے. یہاں فرشتوں کی صحبت ہے. فرشتوں کی صفت ہے وہ ہر وقت اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. تو ان فرشتوں کی صحبت میں 4 مہینے چلا گزارتا ہے. وہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے. مسجد میں وہ اللہ کے، زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب مسجدیں ہیں، وہاں وہ گزارتا ہے. تو اب اس کے فائدے آپ سنتے رہے ہیں، آگے بھی سنیں گے. ایک راستہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے مشغلوں میں رہتے ہوئے، اپنے ماحول میں اپنے مقام میں اپنے مشغلوں میں رہتے ہوئے وہ اپنی مسجد سے جڑے اور اپنی مسجد سے جڑ کر 3 کام کرے. پھر اس کا ماحول بدلے گا. وہ کیا 3 کام ہیں؟ اپنے مقام پر، اپنے ماحول اور مشغلے میں رہنے کے زمانے میں وہ 3 کام کرے. ایک تعلیم، دوسرے مشورہ، تیسرے 2.5 گھنٹے لگا کر گھر گھر جا کر بھائیوں سے ملنا، ان سے دین کی بات کرنا، ان کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا. یہ 3 کام اپنے مشغلے اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی مسجد سے جڑ کر ہر آدمی کرے. پہلا کام تعلیم. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کہتے ہیں علم لینا. کون سا علم؟ اللہ اس کے رسول کا علم لینا. تو جو کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ دنیا میں ہے، کیا فائدہ آخرت میں ہے، کیا نفع دنیا میں، کیا نفع آخرت میں. کون سے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا کیا نقصان دنیا میں ہے، کیا نقصان مرنے کے بعد ہے. دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان. اور وہ عمل جس کا دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. تو جو اللہ نے فرمایا وہ قرآن ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حدیث ہے. تو ایک محدث نے جنہوں نے 40 پر 7 سال علماء کو پڑھایا، علماء کو، انہوں نے قرآن سے وہ آیتیں، حدیث سے وہ حدیثیں جمع کی کہ جس میں یہ بتایا کہ کس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کا کیا نفع ہے، کس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا کیا نقصان ہے. اس کو کہتے ہیں فضائل. روزانہ تھوڑی دیر ان باتوں کو سننا. میں نے عرض کیا کہ 47 سال جنہوں نے علماء کو پڑھایا، جو آخری سال علماء کا ہوتا ہے، فائنل ایئر، ان کو 47 سال پڑھایا. انہوں نے قرآن حدیث سے وہ آیتیں اور حدیثیں جمع کی. اس سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کے کلام میں، اس کے نبی کے کلام میں ایک نور ہے. وہ نور کانوں کے راستے سے دل میں آتا ہے، کانوں کے راستے سے دل میں آتا ہے. اور جب وہ دل میں آتا ہے تو عمل پر ڈالتا ہے.
ارے بھائی سر میں درد ہے، ڈاکٹر گولی کھانے کو دیتا ہے، تو گولی کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں. اور درد کہاں کا دور ہوتا ہے؟ سر کا درد، گولی پیٹ میں، پیٹ میں گولی گئی، سر کا درد دور ہوا. جب گولی کا اثر ہوتا ہے تو قرآن حدیث کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اللہ اس کے رسول کی بات کانوں کے راستے دل میں جائے گی تو اس کا اثر یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں عمل آئے گا. وہ عمل آئے گا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے وہ ڈرے گا، بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر اپنی مسجد میں اسے پڑھنا، سننا، اسی کو اپنے گھر میں بھی پڑھنا تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بنے، ہمارے گھر میں بھی وہ نور آئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں نماز، قرآن، تعلیم، اللہ کا ذکر جس گھر میں ہوتا ہے، فرشتے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آؤ جی آؤ، یہاں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں. جس گھر میں نماز ہے، قرآن ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، تو فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ، یہاں کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتوں کا کھانا کیا؟ چکن کباب، روسٹ کباب ہوئے. ارے وہ تو نور ہے، ان کا کھانا نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے، حدیث نور ہے، نماز نور ہے، ذکر نور ہے. جس گھر میں یہ نور ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری غذا ہے، یہاں آؤ جی آؤ، ہمارے یہاں کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے آ گئے، فرشتے بلاتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے آ گئے. جب فرشتے آئے تو نور آیا. فرشتے نور ہیں، فرشتے آئے تو کیا آیا؟ نور آیا. نور آیا، اجالا آیا، روشنی آئی تو کیا گیا؟ دن کا اجالا آیا تو کیا گیا بھائی؟ رات کا اندھیرا گیا. فرشتے نور ہیں، نور آیا تو شیاطین اندھیرا ہیں، وہ ٹک نہیں سکتے کہ نور آ گیا، روشنی آ گئی. جب روشنی آ گئی تو اندھیرا چلا گیا. شیاطین، اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں. جب فرشتے گھر میں آ گئے، نور آیا، اب اندھیرا ٹک نہیں سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، تو فرشتے فرشتوں سے کہتے ہیں چلو جی چلو یہاں سے، یہاں نہ ہمارے لیے کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانہ ہے. ان کی غذا نہیں ہے، یہاں نہ کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانہ. تو فرشتے نکل جاتے ہیں، اور جب فرشتے نکل جاتے ہیں تو کیا گیا؟ کیا گیا بولو بھائی؟ نور گیا. جب نور گیا تو کیا گیا؟ کیا آیا؟ دن کا اجالا گیا تو کیا آیا؟ رات کا اندھیرا آیا. پھر شیاطین گھس جاتے ہیں، پھر بمبڑیاں مارتی. نحوستا حضرت، علیندر آجا حضرت، گھیردانی حضرت، کیا تیرے تعویذ دے ڈالا حضرت. انہیں کچھ کرنے تیار نہیں، حضرت ہی سب کرنا. تو دلیندر آجا کیا نحوستا گھیردانی حضرت، پریشانی حضرت. تو یہ دلیندر آجا گھس گئی سکی، ہمیں گھسا نہیں سو. بولو بھائی. ارے بھائی وہ عمل لاؤ جو نور والے عمل ہیں. جب وہ نور والے عمل گھر میں آئیں گے تو فرشتے گھر میں آئیں گے، اور جب فرشتے گھر میں آئیں گے تو وہ نحوستیں، وہ دلیندر ٹک نہیں سکتے گھر میں. اور اس گھر کی نسلیں، آنے والی اولادیں وہ دیندار بنیں گی. گھر سے دین آتا ہے بچوں میں. پہلی حدیث میں نے بیان شروع کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اس کو ماحول سے بگاڑتے ہیں. میں نے شروع یہی کیا. تو گھر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے. ماں کا اثر بچے پر پڑتا ہے، کیونکہ بچہ زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے. اس کا وقت کم گزرتا ہے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ اس کا وقت زیادہ گزرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مادری زبان. میں دنیا کے بہت ملکوں میں پھرا ہوں، میں نے کہیں پدری زبان نہیں دیکھی.
اگر آپ نے کہیں دیکھی ہو تو ذرا میرے علم میں اضافہ کرو. کیوں بھائی, مدر ٹنگ ہے یا فادر ٹنگ ہے؟ ارے بولو بھائی, کہاں کی بھی فادر ٹنگ سنی تمہیں؟ کیا مطلب کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے, کیونکہ وہ ماں سے سنتا ہے, جو ماں سے سنتا ہے وہ بولتا ہے. اس کی زبان ماں کی زبان ہے, مادر ٹنگ. ماں میں دین ہوگا, بچوں میں دین ہے. اور بچپن کی بات پتھر کی لکیر ہے, جو پتھر پر لکیر ڈالی جاتی ہے, وہ نقش کبھی دور نہیں ہوتا. یہ بچپن کی بات جو بچپن سے اسے ملا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جماعت کے ساتھی جرمنی میں, وہ ہیں ہمارے کرناٹک کے. یہاں سے وہ بہت پہلے بچپن میں منتقل ہو گئے جرمنی میں. وہاں وہ کام کرتے ہیں ٹرانسلیشن کا. ڈاکیومنٹس کو, وہ مختلف زبانوں کے ڈاکیومنٹس کو جرمن زبان میں, کیونکہ وہاں جرمنی میں جرمن زبان چلتی ہے, تو جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہوں, اس کو وہ جرمنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں. ان کا ترجمہ کورٹ میں بھی ایکسیپٹیڈ ہے, جیسے نوٹری کا ہوتا ہے. تو ایک دن مجھے پوچھنے لگے, فرینکفرٹ میں رہتے ہیں تو کرناٹک کے ہیں لیکن زمانے سے وہاں رہتے ہیں. تو ایک دن مجھے پوچھنے لگے کہ فاروق بھائی, یہ ماٹھی میلا کوٹا کا تو کیا؟ ماٹھی میلا کوٹا کا تو کیا؟ میں بولے ترجمہ تمہارا کام, میرا کام نہ ہے. یا تیر ٹرانسلیشن کرتی نا, اس کا بھی کرو. دیکھو ڈکشنریاں, فاروق بھائی کیا ڈکشنریاں دیکھ ڈالا, کہا بھی مجھے یہ ماٹھی میلا کوٹا ملیا نہیں ہے. میں بولا پھر آخر ملا کہاں جی تم نہیں ہے؟ بولے میں بچپن میں وہ ہمارے گھر میں بازو پڑوسی عورت تھے, انہیں اس کے بیٹے کو بلاتی, ارے ماٹھی ملے پٹے, ارے کر کو بلاتی تھی انہیں. وہ ماٹھی ملا ایسا میرے دل بیٹھ گا, اب تک بھولیا نہیں ہے. تو یہ بچپن کی بات, بھلی بھی نقش ہو جاتی ہے, بری بھی نقش ہو جاتی ہے. پھر میں ان کو بتایا ماٹھی ملا پٹا ہے تو کیا کرتا, معلوم تم نا نہیں معلوم. ماٹھی ملا پٹا گا تو مٹی میں مل جا رہے گھر کو. ماٹھی ملا پٹا کا تو پٹا, چھوٹا بچہ. ماٹھی ملا کا تو مٹی میں مل جا کر کو. دیکھو دعا دے رہی ہے سو اماں بیٹے کو, اسے خود نہیں معلوم میں کیا بول رہی ہوں. تو یہ ماحول کا بگاڑ, اس کے لیے کہتے ہیں اپنے گھروں میں مدینی ماحول بنانا. اس کے لیے آسان راستہ ہے اپنی عورتوں کو لے کر جماعت میں جانا. بہت آسان راستہ. ایک بار تجربہ کرو, میری بات پر نہیں, تجربے کے لے جاؤ. 3 دن لے کے جاؤ اپنی گھر والی کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو, 3 دن کے لیے لے کر جاؤ. پھر دیکھو تمہارے گھر میں کیسی تبدیلی آتی ہے. پھر وہ تبدیلی آنے والی نسلوں میں آتی ہے. پھر 10 دن جاؤ, پھر چلا جاؤ, پھر ملکوں میں جاؤ. اللہ کا شکر ہے ہماری جماعتیں اپنی عورتوں کے ساتھ ملکوں میں کام کر رہی ہیں. ابھی میں کل پگنور گیا تھا, کل جمعہ نہیں جمعرات کو. پگنور یہ ہمارے قریب میں ہے, چھوٹا گاؤں ہے. ان کی 3 جماعتیں مستورات کے ساتھ ملکوں میں کام کر رہی ہیں. میں حیران رہ گیا کہ پگنور یہاں کی جماعتیں 3 جماعتیں نئے مستورات ملکوں میں کام کر رہی ہیں, اور 2 مردوں کی کل 5 جماعتیں ان کی کر رہی ہیں. میں حیران رہ گیا. تو ہماری یہ جماعتیں اللہ کا شکر ہے اپنی مستورات کے ساتھ دنیا میں پھر رہی ہیں. سب سے پہلے دنیا کے مشرق کے کنارے پر جانے والی جماعت میں مستورات ہماری تھی, بنگلور. آسٹریلیا, فیجی, نیوزی لینڈ, یہ دنیا کا مشرق کا کنارہ ہے. دنیا کی ڈیٹ لائن وہاں سے چلتی ہے. وہاں ایک مسجد ادھر جاؤ تو ہفتہ ہے,
ادھر آ جاؤ تو اتوار ڈیٹ لائن وہاں سے چل رہی ہے، ادھر ڈیٹ لائن کو ادھر جاؤ ہفتہ، ادھر آ جاؤ اتوار، 24 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک مسجد ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی اذان، فجر کی اذان، دنیا کی سب سے پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے، یعنی سورج مشرق سے جو طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہیں سے طلوع ہوتا ہے۔ وہاں لکھا ہے دنیا کی سب سے پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے، پھر وہ سورج آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ اس کے بعد وہاں، اس کے بعد وہاں۔ تو سب سے پہلی ہماری جماعت میں مستورات مشرق کے کنارے پر گئی، فیجی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور سب سے پہلی ہماری بائیں مستورات جماعت مغرب کے کنارے پر گئی، ہالی ووڈ مغرب کے کنارے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کی تعریف کی ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا جس کو اللہ نے وسائل دیے تھے، مینز، اسباب۔ وہ دنیا کے مشرق کے کنارے پر گیا اور دنیا کے مغرب کے کنارے پر گیا، حتیٰ اذا جاء مغرب الشمس حتیٰ اذا جاء مطلع الشمس، سورہ کہف کے آخری رکوع میں ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کے ساتھ بیان کیا کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا، مشرق کے مغرب کے کناروں پر گیا، اللہ کا پیغام لے کر گیا، وہاں انہوں نے اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، تو اللہ نے حضور کی امت میں ایسی عورتیں پیدا کی کہ جو دنیا کے مشرق و مغرب کے کناروں پر جا کر دین کا کام پھیلائیں گے، حضور کا کام پیغام پہنچائیں گے۔ یہ سب یہی سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ماشاء اللہ حضرات تو 3 دن جاتے ہی ہیں، ہر مہینہ جاتے ہیں 3 دن، تو کبھی اپنی بھی مستورات کو بھی لے کے جاؤ، پھر دیکھو کیا تبدیلی گھر میں آتی ہے، پھر فائدہ ہو، پھر 10 دن جاؤ، پھر چلا جاؤ، پھر انشاءاللہ نیت کرو تمہاری عورتیں ملکوں میں جا کے دین کا کام کریں اور آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین کے داعی پیدا ہوں گے، آنے والی نسلوں میں دین کے داعی پیدا ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے، ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ میں ابھی 6 مہینے پہلے اگست میں امریکہ میں تھا، وہاں 4 اجتماع تھے امریکہ میں، نیو یارک، ڈیٹرائٹ، سان فرانسسکو، ہusٹن، 4 جگہ اجتماع، اور ان اجتماع میں سارا انتظام کرنے والا، کھانا کھلانا، ارے جھوٹے برتن دھونا، صفائی کرنا، پارکنگ کرنا، ٹریفک کنٹرول کرنا، یہ سارا ہمارے نوجوان کر رہے تھے۔ وہ نوجوان جو یہاں سے وہاں گئے ہیں جاب میں، ہمارے یہاں سے جاب پر گئے ہیں، وہ یہاں بھی تبلیغ کا کام کر رہے تھے، وہاں جا کے بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، برتن صاف کر، ارے جھوٹا باسنا دھو رہے ہیں۔ ان سے پوچھو تمہیں کون جی کہتا ہوں، نہ بولتا ہے میں سول انجینئر ہوں، میں میکینیکل انجینئر ہوں، میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، میں پروجیکٹ مینیجر ہوں، فورڈ کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر ہوں، ڈیٹرائٹ۔ یہاں تبلیغ میں لگے، وہاں چلے گئے، بڑی بڑی بڑے بڑے پوسٹ پر ماسٹرز ڈگریاں کی، لیکن آج وہاں وہ تبلیغ کا کام کرتے۔ میں ان کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہے ہیں۔ کس کا محل؟ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان موسیٰ ہیں، فرعون کے محل میں پل رہے ہیں، وہاں کی بے حیا زندگیاں، اس کا کوئی ان پر اثر نہیں، وہاں کی بے حیائی کی زندگیوں میں یہ نہیں ڈوبے، جو ڈوب رہے ہیں ان کو بھی نکل کے لا رہے ہیں۔ تاثیر ہے دین کی دعوت میں، تاثیر ہے، خود کو بھی بدلتی ہے، ماحول کو بھی بدلتی ہے۔ تو بھائیو ہماری عورتیں اللہ کا کرم ہے دنیا میں دین کا کام کر رہی ہیں۔ تو پہلا کام یہ تعلیم ہے، دوسرا کام مشورہ۔ میں نے بتایا کہ اصحاب کہف کی جان کی بھی حفاظت ہوئی، مال کی بھی، ایمان کی بھی حفاظت ہوئی، کیا ذریعہ؟ کس سے حفاظت ہوئی؟ مشورہ۔ تو تھوڑی دیر، اللہ کا شکر ہے ہماری بنگلور کی سب مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اللہ کے شکر سب مسجدوں میں یہ عمل ہو رہے ہیں۔
الحمدللہ ہمارے ساتھ سب ساتھی کر رہے ہیں. دوسرا کام مشورہ. مشورہ کیا مشورہ؟ کیا مشورہ؟ مشورہ یہ ہے کہ یہ دین کا کام دنیا میں ہو رہا ہے، میرا اس میں کیا حصہ پڑ سکتا ہے، میں کیا حصہ لے سکتا ہوں، دین کے کام میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. دنیا کی فکروں میں آج دل و دماغ ڈوبے ہوئے ہیں، اوور فلو ہو رہی، اوور فلو. پیالہ بھر گا تو باہر پڑ جاتا نہیں، ویسا دل دماغ کے پیالے بھر گئے، اوور فلو ہو رہی ہیں. دنیا کی فکروں میں آج دل و دماغ بھرے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ فکر کرنا کہ دین کے کام میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ فکر یہ اللہ کے محبوب کے دل کی فکر تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا فکر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ کس طرح دنیا کے انسان ہدایت کی طرف آ جائیں، گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں. یہ حضور کے دل کا فکر تھا. اللہ کے محبوب کے دل کا فکر جس دل میں ہوگا وہ دل بھی اللہ کو محبوب ہوگا. یہ ہے روزانہ فکر. تیسری چیز، گھر گھر جا کر بھائیوں سے دین کے لیے ملنا. آج دنیا کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا کی غرض سے. وہ بھی دنیا کے غرض سے مل رہا ہے، جس سے مل رہا ہے وہ بھی دنیا کی غرض سے مل رہا ہے، جس سے یہ ملنے والا بھی دنیا کی غرض سے مل رہا ہے، وہ جس سے مل رہا ہے وہ بھی دنیا کی غرض سے اس سے مل رہا ہے. دنیا کی غرض سے تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی غرض سے جا کر ملنا، یہ میرا مسلمان بھائی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دین کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کرتے ہیں. یغفر اللہ لنا، وہ دعا کرتا ہے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے، یہ دعا کرتا ہے تیرے اللہ گناہ معاف کر دے. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے دین کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. قیامت میں اللہ دونوں کو عرش کا سایہ دیتے ہیں. عرش کا سایہ. ارے یہ کپڑے کا سایہ شام میں آنے کا کتنا اچھا ہے. عرش کا سایہ کیسا ہوگا بھائی. اس قیامت کے میدان میں اللہ پاک فرشتے بلائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے عرش کے نیچے آ جاؤ. تو گھروں میں ایک ایک گھر میں جا کر بھائیوں سے ملنا کہ بھائی اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہم اللہ کی مانیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ ہم سے راضی خوش ہو کر ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا. وہ کیسے ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے بھائی ایک محنت ہو رہی ہے. بھائی تم بھی اس محنت میں کچھ حصہ لے لو. 3 چلے کی تشکیل کرو، چلے کی کرو. آخری درجہ کتنا بھائی؟ آخری درجہ ذرا زور سے بولو. 3 دن آئے گا انشاءاللہ، وہ ایک وقت آئے گا چلا 3 چلے بھی دے گا. اس کے لیے گھر گھر جا کر بھائیوں سے ملنا. یہ 3 کام روز کے 3 کام. اس کے لیے کم از کم 2.5 گھنٹے لگانا روزانہ 2.5 گھنٹے. ارے کچھ کر نہیں سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی آپ نئے ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ پاک جو کرنے والے کو دے گا وہ ساتھ دینے والے کو بھی دے گا. اللہ پاک کے یہاں ایسا نہیں ہے امیر صاحب کو 50% دیو جی، متکلم کو 25% دیو. تمہیں خالی سبحان اللہ تسبیح کی ڈھکلے سے تمہیں ایک لو جی بس. امیر صاحب کو 50، کیا متکلم کو 25 ہے، خالی 7,000 نا. سبحان اللہ ان کو ایک پیسہ دیتا ہے اللہ، سب کو دیتا ہے، برابر دیتا ہے. تو بھائی کچھ کر نہیں سکتے، کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اس سے ایک ماحول بنے گا، ایک ماحول بنے. روزانہ کے 2.5 گھنٹے، مہینے کے 3 دن، 27 دن اپنے کام دھندوں میں، 3 دن جماعتیں بنا کر آس پاس کے علاقوں میں جاؤ. اپنے آس پاس کے علاقوں میں جاؤ،
اس 3 دن سے ہماری بھی زندگی میں دین آئے گا. جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں بھی اللہ دین کی خوشبو پھیلائے. یہ نور ہے, نور پھیلتا ہے, خوشبو ہے, خوشبو پھیلتی ہے. آج عصر کے بعد نکاح ہوتی انشاءاللہ. نوشو عطر لگاتا ہے, عطر لگایا تو ایسا سوکھتی. دیکھو کون سا چیز لگایا اس نے, اس کا بھائی کویت میں ہے کہ تجھے وہاں سے بھیجا چھو, بنگلور میں ملتا نہیں باہر. خوشبو ہے بھائی, کوئی لگائے, دیندار لگائے تو بھی خوشبو ہے, گناہگار لگائے تو بدبو آتی ہے. عطر رہے, دیندار لگایا تو خوشبو, گناہگار لگایا تو بدبو. ارے کیا بولو چاہتی ہے, ارے کوئی لگائے وہ اس عمل کی خوشبو ہے. تو کوئی کرے, کرنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے. اس عمل کا اثر پڑے گا, اس کی ذات پر بھی پڑے گا. جیسے عطر لگاتا ہے اپنی خوشبو, تو وہ خوشبو اسے بھی مست کرتی ہے, وہ پورے ماحول میں خوشبو پھیلتی ہے. تو یہ ایک محنت ہے, جب اس کو کریں گے تو اپنے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا, خوشبو کا اثر پڑے گا, ماحول پر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو اس کے لیے بھائی 3 دن کا کتنے کام ہو گئے, کتنے ہو گئے, 2 روزانہ, ماہانہ. روزانہ 2.5 گھنٹے, اس پہ 3 کام کرنا. تعلیم, گھر کی مسجد کی, مشورہ, اور گھر گھر جا کے بھائیوں سے اللہ کے دین کے لیے ملنا, کوشش کرنا, ان کو بھی دین کے کام میں جوڑنا, ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالنا, ان کو بھی اپنی مسجد کے کام میں, جو دین کا کام مسجد میں ہو رہا ہے اس میں ان کو بھی جوڑنا. اس کے لیے گھر گھر جا کر ایک ایک بھائی کو سمجھا کر اسے اللہ کے راستے میں نکال کر اسے دین کی محنت میں جوڑنا. یہ 3 کام روز کے. اور ماہانہ 3 دن, 3 دن خود بھی جاؤ, نئے بھائیوں کو تیار کر کے لے جاؤ, نئے بھائیوں کو تیار کر کے 3 دن میں لے کر جاؤ. یہ ہماری کمائی ہے, اصلی کمائی. اس مہینے میں جتنے بھائیوں کو میں تیار کر کے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں لے کر گیا, وہ میری کمائی ہے. وہی انشاءاللہ پھر چلہ بھی دینے والے بنیں گے, 3 چلے دینے والے بنیں گے. جتنے بھائیوں کو میں نے 3 تیار کیا, میں 3 دن میں ان کو لے کے گیا. ہر آدمی یہ دیکھے اس مہینے میں نے کیا کمایا. جیسے دنیا میں آدمی اپنے کام دھندے میں دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کمایا, تو میرے بھائیوں ہر مسلمان یہ دیکھے کہ میں نے دین کی طرف کتنے آدمیوں کو دین کی طرف لگایا, اور ان کو میں 3 دن لے کر گیا. پھر ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. میں نے بتایا نا کہ عطر کوئی لگائے خوشبو پھیلے گی, کوئی لگائے کوئی عطر ہے خوشبو پھیلے گی. کوئی چلے اللہ کی راہ میں, اللہ اسے محروم نہیں کرتا, ہر ایک کو دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ, بڑے بزرگوں میں تھے. وہ سب سے پہلی جماعت لے کر مراکش گئے. تو مولانا فرماتے تھے کہ ہم پہلی جماعت تھی, لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ تبلیغ کا کام کیا ہوتا ہے, تو ہم جہاں جاتے لوگوں کو 3 دن کی تشکیل کرتے کہ بھائی 3 دن ہمارے ساتھ چلو, 3 دن چل کے دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, 3 دن ہمارے ساتھ چل کے دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو لوگ چلتے 3 دن, تو 3 دن وہ جب ہمارے ساتھ گزارتے تو ہم ان سے کہتے بھائی کچھ فائدہ ہوا, تو فائدہ یقیناً ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ دیتا ہے, وہ امیر صاحب نہیں دیتے, وہ امیر صاحب نہیں دیتے. امیر صاحب کیا دیں گے, کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے, وہ بے حساب دینے والا ہے. تو 3 دن میں وہ کہتے بڑا فائدہ ہوا, بڑا فائدہ ہوا. تو مولانا فرماتے ہیں بھائی 3 دن میں اتنا فائدہ ہوا, 3 چولہے لگاؤ گے تو کتنا فائدہ ہوگا. تو مولانا کہتے ہیں پوری جماعت 3 چولہے کے لیے تیار ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ فوراً تو نہیں نکلتے, اپنے وقت پر لوگ نکلتے ہیں.
تو مولانا فرماتے کہ ہم اس طرح وقت لگا کر آگے. اس کے بعد پھر وہاں سے لوگوں کے آنے کا سلسلہ رہا. روزانہ مجھے فجر کے بیان کے بعد، مولانا فجر کے بعد بیان کرتے تھے، فجر کے بیان کے بعد کوئی نہ کوئی ملتا اور مل کے مجھ سے کہتا شیخ محمد عمر ہم نے آپ کے ساتھ 3 دن لگائے تھے، ان 3 دنوں میں ہم نے 3 چلے کا ارادہ کیا تھا، اب ہم آ گئے، اب ہم آ گئے. ان میں ایک بڑے عالم تھے، دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثالیں دو، ان کی کتاب بند ہو گئی، جو ہیں ان کی مثالیں مت دو. تو ان میں ایک عالم تھے شیخ حمداوی رحمت اللہ علیہ، مراکش کے رہنے والے. انہوں نے 3 دن لگائے. مولانا کہتے تھے میرے ساتھ پہلی بار 3 دن چلے، وہاں سے 3 چلے کا ارادہ کیا، پھر بعد میں آئے 3 چلے لگائے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں جا کر انہوں نے کام کیا، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، ان سب ملکوں میں مراکش کے لوگ ہیں. وہاں جا کر ان کو لگایا دین کے کام میں. جامع ازہر مصر میں بڑے طلبہ پڑھتے ہیں، مراکش کے، الجزائر کے، تونس کے، وہاں جا کر ان کو دین کے کام میں لگایا. یہ سب کر کے دنیا سے چلے گئے، سب کر کے دنیا سے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب حمداوی پیش ہوں گے تو میں کہوں گا کہ اے اللہ جو ان کو دے مجھے بھی دے، جو ان کو دے مجھے بھی دے. مجھے نہیں معلوم تو ان کو کیا دینے والا ہے، لیکن جو ان کو دے مجھے بھی دے. کیوں کہ ان کو لگانے کا ذریعہ میں بتاؤں، میرا حق ہے. جو ان کو دے مجھے بھی دے. بھائیو یہ ہے کمائی، اصلی کمائی. قرآن کریم میں ایک قصہ ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، ہدہد کا. ہدہد، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت دی تھی، ایسی حکومت اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دی اور قیامت تک نہیں ملے گی. ان کی حکومت تھی انسانوں پر، جنات پر. جنات پر بھی ان کی حکومت تھی. مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنائی ہے. بڑے بڑے پتھر وہ اٹھاتے تھے. اور ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی. ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. ان کو بڑا غصہ آیا کہ اس کی تو بڑی اہم ڈیوٹی ہے، یہ کہاں چلا گیا اور بغیر اجازت کے گیا ہے، چھٹی نہیں لی، ایبسینٹ وداؤٹ دی لیو آف ایبسنس. تو سلیمان صاحب کہنے لگے ہدہد کہاں گیا؟ جب وہ آئے گا تو میں اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھوں گا، اور اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول سبب نہیں بیان کیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. ہو سکتا ہے اس کے بال پر نوچ ڈالوں، ہو سکتا ہے اسے ذبح کر. تھوڑی دیر میں ہدہد آیا، بڑا سمجھدار پرندہ. ہدہد بڑا سمجھدار پرندہ ہے. وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ نبی جلال میں ہیں. نبی آج جلالی نبی ہیں، جلالی. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی مجھے میری ذرا سن لی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بھی زبان عطا کی تھی، وہ پرندوں کی بھی بولی سمجھتے تھے، حکومت تھی پرندوں پر. تو کہنے لگا اللہ کے نبی میری ذرا سن لیجیے، میری غیر حاضری کا سبب سن لیجیے. پھر آپ مالک ہیں، آپ جو مرضی سزا دیں، آپ میرے بال پر نوچ ڈالیں، آپ مجھے ذبح کر دیں، آپ کو کون روک سکتا ہے، لیکن مجھے سزا دینے سے پہلے ذرا میری سن لیجیے. تو سلیمان علیہ السلام نے اچھا سنا، کیا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں پانی کی تلاش میں، اس کا کام تھا پانی تلاش کرتا تھا، میں پانی کی تلاش میں نکلا، بہت دور چلا گیا. وہاں میں نے ایک قوم دی، اس قوم کو اللہ نے دنیا کی بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں. ان کے ملک میں نہریں بہ رہی ہیں، ان کے کھیت لہلہاتے ہوئے ہیں، ان کے باغ پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ کے نبی اللہ نے یہ سب کچھ ان کو دیا ہے،
سب کچھ ان کو دیا ہے، لیکن وہ کون دینے والا ہے اسے نہیں جانتے، وہ نعمتوں کے دینے والوں کو نہیں جانتے، وہ سورج کو خدا سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، ان پر ایک ملکہ کی حکومت ہے، وہ ملکہ بھی سورج کو پوجتی ہے، وہ پوری قوم سورج کو پوجتی ہے۔ میں ان کا حال دیکھتا رہ گیا، میں ان کا حال دیکھتا رہ گیا، اس میں مجھے آپ کے دربار میں حاضر ہونے میں دیر ہو گئی۔ سلیمان السلام کہنے لگے، اچھا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو جو خبر لایا ہے وہ کتنی سچی ہے، چیک کرتا ہوں تجھے، یہ لے میرا خط لے جا، اور یہ خط اس ملکہ کو پہنچا، اور پہنچانے کے بعد دیکھنا کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو حدود آیا کارگزاری سنانے، سلیمان علیہ السلام نے اس کی اور ایک تشکیل کر دی، آیا کارگزاری سنانے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو پھر تشکیل کر دی۔ سلیمان علیہ السلام رہتے تھے جہاں فلسطین ہے، مسجد اقصی ہے، اور یہ قصہ ہے حدود کا یمن کا، ملکہ سبا یمن کی رہنے والی تھی، تو شام سے یمن، یمن سے شام، ایک چکر، پھر خط لے کے جا رہا ہے دوسرا چکر، تو یہ ننھا پرندہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے، وہاں سے یہاں جا رہا ہے، وہاں کا حال آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا، سلیمان علیہ السلام کا خط لے کے ملکہ سبا کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہنچا۔ اب وہ ملکہ کو خط کیسے دے خط؟ دربار میں اڑتا ہوا جائے گا تو سیکورٹی چھوڑے گی؟ پتہ نہیں کیا میزائل ہے یہ منہ میں۔ وہاں سلیمان علیہ السلام ذبح کرتے، یہاں ملکہ سبا کی سیکورٹی ذبح کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ داعی کو حکمت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اسے اپنے کام کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو حدود کو سمجھ گیا، کیا سمجھ دی؟ سمجھ یہ دی کہ جب ملکہ اپنے محل میں سو گئی، گہری نیند سوئی، تو ہدہد وینٹیلیٹر میں سے پرانے زمانے کے بڑے مکانات میں اوپر وینٹیلیٹر ہوتے تھے، تو وہ اوپر سے وینٹیلیٹر میں سے آیا، اور سلیمان علیہ السلام کا خط اس نے ملکہ سبا کے جسم پر رکھ دیا، اور پھر جا کے وہیں بیٹھ گیا وینٹیلیٹر میں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ میرا خط دینے کے بعد ری ایکشن کیا ہوتا ہے وہ بھی آ کے مجھے بتانا۔ تو جب ملکہ اٹھی وہ حیران رہ گئی کہ میرے سوتے میں، میرے بیڈ روم میں کس کی ہمت ہوئی آنے کی؟ وہ شیرنی تھی، شیرنی، ملکہ سبا، بکری نوے کیا تھی؟ شیرنی، بڑے دبدبے کی ملکہ تھی۔ تو حیران رہ گئی کہ میرے سوتے میں، میرے کمرے میں کون آیا؟ بلاؤ گارڈ، بلاؤ سیکورٹی، سب قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم پلک بھرک جھپکنے کے برابر بھی یہاں سے غیر آ کے نہیں ہوئے، یا اندر کوئی نہیں آیا۔ ارے جب کوئی اندر نہیں آیا تو یہ خط کیسے آیا؟ کوئی نہیں آیا تو یہ خط کیسے آیا؟ بلاؤ کیبنٹ میٹنگ، ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ، دربار بلائیں۔ اس کا دربار ہم نے دیکھا ہے، اس کے نشانیاں باقی ہیں آج بھی، بڑے بڑے پتھر کے ستون ہیں، اس پر اس کا تخت ہوتا تھا، اس تخت پہ وہ بیٹھتی تھی، جو سلیمان علیہ السلام نے اٹھوا لیا تھا وہاں سے۔ تو خیر قصہ یہ ہے کہ اس نے دربار بلایا، سارا قصہ سنایا، اور خلاصہ نتیجہ یہ ہے کہ ملکہ سبا ایمان لائی، اور ملکہ سبا کے ایمان لانے پر پوری قوم سبا، یمن کے رہنے والی وہ پوری قوم ایمان لائی۔ ان کے ایمان لانے کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟
کس کو بنایا بھائی؟ ایک پرندہ، ایک پرندہ، اسے اللہ نے اس پوری قوم کے ایمان لانے کا ذریعہ بنایا. ہم وہاں گئے اس جگہ پر جہاں اس کا یہ سارا محل اور تخت اور اس کا دربار لگتا تھا. تو ایک عرب، وہ ہمارے رہبر تھے جو ہمیں وہاں لے گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ جو ستون ہے جس پر اس کا تخت تھا ملکہ سبا کا، وہ پتھر کے ستون آج بھی چند ہیں، چند گر گئے. تو آج بھی کچھ ہدہد آ کر ان ستونوں پہ بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی ہدہد کی نسل میں جو سلیمان السلام کا خط لے کر آیا تھا ملکہ کے پاس، ہو سکتا ہے اسی ہدہد کی نسل میں ہوں. آج بھی چند ہدہد یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. اتنے میں ایک ہدہد بیٹھا آتا، اتنے میں ایک ہدہد آ کے وہاں وہ ستون پہ بیٹھے. میں بڑی حسرت سے اسے دیکھنے لگا کہ کیسا خوش نصیب پرندہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایک قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس کے نام کو اور اس کے کام کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے سیو کر دیا، محفوظ کر دیا. کیسا خوش نصیب پرندہ ہے. رمضان آئے گا، ہر مسجد میں حافظ صاحبان ہدہد کا قصہ سنائیں گے حضور کی امت کو کہ سنو ہدہد کا قصہ سنو. تو قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، ہر واقعہ ایک عبرت ہے، نصیحت ہے. حضور کی امت کے لیے اللہ نے یہ عبرت نصیحت بتائی. تو میں بہت حسرت کے ساتھ دیکھتا رہا کہ وہ ایک ہدہد بیٹھا رہتا. تو میں دیکھتا رہا کیسا خوش نصیب پرندہ ہے کہ اللہ نے اسے قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس کے نام کو اور کام کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. تو جو عرب ہمیں لے گئے تھے ہماری جماعت کو، وہ انہوں نے پیچھے سے زور سے میری پیٹھ تھپکی. میں نے بھائی کیا قصہ بھائی؟ کہنے لگے ارے اسے کیا دیکھتے ہو، اسے کیا دیکھتے ہو، یہ ہدہد سلیمانی ہے. تو تمہاری تبلیغ کی جماعتیں ہدہد محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہدہد سلیمانی سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر قوم سبا کے پاس آیا. تمہاری جماعتیں حضور کا پیغام لے کر دنیا کا کون سا کنارہ تمہیں نے چھوڑا ہے. وہ عرب آفیسر تھے، کہنے لگے تم نے دنیا کی ہماری جماعتوں نے دنیا کا کون سا کنارہ چھوڑا ہے جہاں حضور کا پیغام، اللہ کا پیغام لے کے تمہاری جماعتیں نہیں گئیں. اگر یہ ہدہد سلیمانی ہے تو تمہاری جماعتیں ہدہد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو، قرآن کے قصے عبرت کے لیے ہیں کہ جب ایک پرندے کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، وہ بے چین ہوتا ہے. ایک قوم کی بے دینی پر وہ پرندہ بے چین ہوتا ہے، ہدہد بے چین ہوتا ہے اس قوم کی بے دینی پر کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں لیکن نعمتوں کو دینے والے کو بھول گئے، سورج کو بھول رہے ہیں. اس کی اس بے چینی پر جس کیفیت کے ساتھ اس نے سلیمان السلام کے دربار میں بیان کیا ہے قرآن میں موجود ہے. تو اللہ نے اس کی اس بے چینی پر اسے ذریعہ بنایا. آج ہم بے چین نہیں ہیں، بے قرار نہیں ہیں. بھائیو، یہی تبلیغ کا پیغام ہے. ہمارے اجتماعات بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں، بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں. بیانات سن کر ثواب ملے گا، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن اپنا بھی حال بدلے اور دنیا میں امت کا بھی حال بدلے تو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. سن کے کام نہیں چلے گا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی حال بدلے، امت کا بھی حال بدلے، اللہ ہمیں دین کے کام میں ذریعہ بنا دے. ارے ایک بے زبان حدود کو اللہ ایک قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتا ہے تو ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں اللہ نہیں ذریعہ بنائے گا؟ یہ قصہ کیوں بیان کیا اللہ نے؟ تو بھائیو، یہ میں نے اجتماعات یہ بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے. بے شک سن کے ثواب ملے گا،
لیکن حال بدلے، ہمارا بھی بدلے، امت کا بھی بدلے، دنیا کا حال بدلے تو کچھ کرنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے آج دنیا کا حال بدل رہا ہے. میں نے نیو یارک کا قصہ سنایا، 27 ملکوں کے لوگ تھے وہاں، 27 ملکوں کے ترجمے ہوتے تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اجتماع ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. وہ میسج اور پیغام وہاں میں نے امریکہ میں بھی کہا کہ بھائی سارا تو انگریزی میں سن رہے ہو، تین لفظ اردو کے یاد کر لو. اب تمہیں تو اردو والے اچھے، تم نے کبھی مشکل نہیں یاد کرنا. میں بھی بولتا ہوں، میرے ساتھ تمہیں بھی بولو. 3 باتیں بولو، روزانہ، پیچھے والے بھی بولو، روزانہ، ماہانہ، سالانہ. یہ 30 تبلیغ آسان. روزانہ، ماہانہ، سالانہ. روزانہ کہتا ہے بیان کرے نا بھی میں روزانہ تعلیم کرنا، مشورہ کرنا، گھر گھر جا کے بھائیوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو بھی اس محنت میں جوڑنے کی، اللہ کے راستے میں نکالنے کی، اپنی مسجد میں جوڑنے کی کوشش کرنا. تو روزانہ 2.5 گھنٹے، ماہانہ 3 منٹ، سالانہ 4 مہینے. اللہ ہمت دے تو، نہیں تو کم سے کم چل. یہ ہے 10واں، ہر چیز کا 10واں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ سب کچھ لگا دینا چاہیے، سب کچھ لگا دینا چاہیے، جان کھپا دینا چاہیے، سب لگا دینا چاہیے. بھائیو آج امت کی جان کہاں کہاں لگ رہی ہے، کہاں کہاں لگ رہی ہے آج امت کی جان. وہ ٹائٹینک والے کا قصہ معلوم تم نا؟ نہیں معلوم؟ ہاں دیکھو کیسا بیٹی، وہ کون ٹائٹینک والا؟ سمندر کی تہ میں گیا کہتے انہیں. کہاں گیا؟ سمندر کی تہ میں. کتنی ہمت کا کام دو. سمندر کی تہ میں جانا ہمت کا کام نہیں. کئی کو گیا سو بتا ڈوبیا سے جہاز دیکھنے کے تھے. کب کی ڈوب گا زنگ کھا رہا ہے وہ ڈوبیا سے جہاز دیکھنے گیا. کتنے کی کروڑ روپے کے ٹکٹوں میں تھے. جا کو کیا ہوا بھائی بولو؟ ڈوبیا. سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی، اتنا نیچے ہے وہ، گہرائی ہے، گٹ بن دے رہا. سورج کی روشنی وہی نہیں پہنچتی. تو گیا سو ڈوبیا سے جہاز دیکھنے ہیں، جا کو انہیں بھی ڈوب گا. ڈوبیا سے جہاز دیکھنے جا کو. تو بھائی ہمتیں بڑی ہیں لیکن کہاں لگ رہی ہیں. تمہارا علاقہ سب کہتے ہیں کہ بھائی حق تو یہ ہے کہ سب کچھ لگانا چاہیے، لیکن ہم کمزور زمانے کے مسلمان ہیں، کمزور زمانے کے مسلمان ہیں. اگر ہم 10واں بھی لگا دیں گے، 10 حصے کرو، 10 حصے کر کے 9 حصے اپنے کام دھندے، کاروبار، ملازمت، بیوی بچے ان کو دے دو. 9 حصے، 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. یہ پیغام ہے ہمارے اجتماع کا، پیغام ہمارے اجتماع کا میسج کہ 10 حصے کرو. حق کیا ہے؟ سب کچھ لگا دو تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. اللہ کا دیے، اللہ کا دیا، اللہ کو دیے، ہمیں کیا دیا؟ ارے اس کا دیا سو اسے کا دیے، پھر ہمیں کیا دیے؟ تو حق تو یہ ہے کہ سب دے کے بھی ادا نہیں ہوتا. لیکن بھائیو وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا قدردان ہے. قرآن حدیث میں بڑی بشارتیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. بشارتیں ہیں کہ جن کی راہ پکڑی تھی قیامت میں ان کے ساتھ حشر کریں گے. ان کی منزل کو نہیں پہنچے لیکن ان کی راہ پکڑ لی تھی.
اس راہ پہ چلے تھے، جس راہ پر چلے تھے، جن کی راہ پکڑی تھی، قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا، ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو بھائیو بڑی ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں کہ 10واں بھی لگا دو گے، 10واں 10 حصے کر کے، 9 حصے اپنے کاروبار، دھندے، ملازمت سب کے لیے، اور 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔